کیا ہو اگر آپ کے فون پر ایک ایسا نمبر کال کرے جو 1 سال پہلے مر چکا ہو، اور جب آپ کال اٹھائیں تو وہ کہے میں تمہارے دروازے کے باہر کھڑا ہوں، مگر آپ کے گھر کے باہر کوئی نہ ہو۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف پنکھے کی ہلکی آواز اور موبائل کی مدھم روشنی۔ علی بستر پر لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند، مگر نیند کہیں دور کھو چکی تھی۔ اچانک فون بجا، اسکرین پر ایک ان نون نمبر چمک رہا تھا۔ علی نے چند لمحے اسکرین کو گھورا، پھر فون بجنے دیا۔ کال بند ہو گئی۔ چند سیکنڈ بعد دوبارہ کال آئی، وہی نمبر۔ اس بار بھی اس نے اگنور کیا، مگر جیسے ہی کال بند ہوئی، تیسری بار فون بج اٹھا، مسلسل جیسے کوئی ضد پر اتر آیا ہو۔ علی نے جھنجھلا کر کال اٹھا لی۔ ہلو۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ ہلو، کون ہے؟ چند لمحے گزرے، پھر ایک ہلکی سی سانس کی آواز سنائی دی، بالکل کان کے قریب۔ علی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کون ہو تم؟ خاموشی، پھر ایک دھیمی آواز۔ علی کا جسم جیسے سن ہو گیا ہو۔ یہ آواز، وہ اسے پہچانتا تھا۔ تم مجھے بھول گئے ہو۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کون ہے؟ چند لمحے کی خاموشی، پھر میں حمزہ ہوں۔ علی کے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ گیا۔ حمزہ، اس کا سب سے قریبی دوست، جو 1 سال پہلے ایک حادثے میں مر چکا تھا۔ یہ مذاق بند کرو، علی چیخا۔ حمزہ مر چکا ہے۔ دوسری طرف سے ہلکی خشک ہنسی آئی۔ ہاں، مر چکا ہوں۔ کمرے کی ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ علی کا گلا خشک ہو گیا۔ پھر تم کون ہو؟ چند لمحے خاموشی رہی۔ میں تمہارے گھر کے باہر ہوں۔ علی آہستہ آہستہ بستر سے اٹھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس گیا، پردہ ہٹایا۔ باہر اندھیرا تھا، سڑک خالی، کوئی نہیں تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، اس نے سرگوشی کی۔ چند لمحے خاموشی۔ میں باہر نہیں ہوں۔ علی کا دل زور سے دھڑکا۔ تو کہاں ہو؟ آواز آئی، آپ پہلے سے زیادہ قریب۔ میں تمہارے دروازے کے پاس ہوں۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ علی کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ علی، دروازہ کھولو، میں ہوں۔ وہی آواز، حمزہ کی آواز، مگر کچھ غلط تھا، بہت غلط۔ تم حمزہ نہیں ہو، علی نے بمشکل کہا۔ دستک تیز ہو گئی۔ دروازہ کھولو۔ فون پر آواز آئی، اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں خود اندر آ جاؤں گا۔ اسی لمحے دروازے کا ہینڈل ہلنے لگا، آہستہ، پھر زور سے، پھر دروازہ خود بخود کھل گیا۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا داخل ہوا۔ باہر اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں کچھ حرکت کر رہا تھا۔ ایک سایہ، لمبا، انسان جیسا، مگر مکمل انسان نہیں۔ علی پیچھے ہٹ گیا، دیوار سے جا لگا۔ فون پر آخری آواز آئی، میں آ گیا ہوں۔ کال بند ہو گئی۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ وہ چیز آہستہ آہستہ اندر آئی۔ ہر قدم کے ساتھ فرش چرچرا رہا تھا۔ علی کی سانس رک رہی تھی۔ حمزہ نہیں ہوں۔ وہ چیز رک گئی، پھر آہستہ آہستہ اس کا چہرہ نظر آنے لگا، اور علی کی چیخ نکل گئی۔ وہ چہرہ حمزہ کا تھا، مگر آنکھیں سیاہ، خالی، اور مسکراہٹ انسانی نہیں تھی۔ میں وہی ہوں جسے تم نے چھوڑ دیا تھا۔ علی کا دماغ گھوم گیا۔ وہ حادثہ، وہ رات، وہ بھاگ گیا تھا حمزہ کو چھوڑ کر۔ تم واپس کیوں آئے ہو؟ وہ چیز اور قریب آئی، کیونکہ تم نے کال کاٹ دی تھی، اور کچھ کالز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اچانک علی کا فون دوبارہ بجا، وہی ان نون نمبر۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ ہلو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اس کی اپنی آواز، علی، دروازہ مت کھولنا۔ علی کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس نے آہستہ سر اٹھایا۔
वो चीज़ अब इसके बिल्कुल सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ा। कमरा खाली था, अली कहीं नहीं था, मगर इसका फ़ोन बिस्तर पर पड़ा था। स्क्रीन ऑन थी, कॉल अभी भी चल रही थी। ड्यूरेशन 8 घंटे 47 मिनट 23 सेकंड और बढ़ती जा रही थी। उसी रात एक और शख्स के फ़ोन पर कॉल आई, अननोन नंबर। इसने कॉल उठाई। हेलो। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर एक कांपती हुई आवाज़ आई, बिराए करम दरवाज़ा मत खोलना। वो अली की आवाज़ थी। सोचो, अगर तुम्हारी जगह वो शख्स होता और तुम्हें ऐसे नंबर से कॉल आती जो कभी बंद नहीं होता, तो क्या तुम कॉल काट देते या सच जानने के लिए सुनते रहते? अगर तुम्हें ऐसी खौफनाक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताओ पार्ट 2 में क्या होना चाहिए। नंबर 1, दरवाज़ा खुलता है और कुछ अंदर आ जाता है। नंबर 2, वो कॉल बंद करता है मगर चीज़ फिर भी पहुंच जाती है। नंबर 3, वो कॉल रिकॉर्ड करता और राज सामने आता है। नंबर 4, अली जिंदा है और वार्न कर रहा है। जिस ऑप्शन पर आप सबसे ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, इसी पर अगली कहानी बनेगी। याद रखो, हर कॉल उठाना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ नंबर्स कभी बंद नहीं होते।